حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 9 قسم کے بوڑھے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی اور خوش ہوتا ہے اور ان کو مرتے وقت کرم نصیب فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسانی زندگی کے 3 حصے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ انسان کا بچپن کھیل کود میں گزرتا ہے، جوانی میں سوچتا ہے کہ اسے کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے، جبکہ بڑھاپے میں انسان مختلف بیماریوں اور جسم کی کمزوری کی وجہ سے بے بس ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اسے پیار، محبت، آرام و سکون اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ دین اسلام میں زندگی کے تمام معاملات میں ہمیں رہنمائی دی ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر عبادات۔ وہیں بوڑھوں کے مقام و مرتبے کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اپنی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھے والدین کی خدمت و عزت کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھٹکنا، ان سے نرم بات کرنا اور ان کے لیے نرم دلی اور عارضی کا بازو جھکا کر رکھنا اور دعا کرنا، اے میرے پروردگار تو ان دونوں پر رحم فرما، جیسے کہ ان دونوں کو مجھے بچپن میں پالا۔ اسلام نے نہ صرف والدین بلکہ معاشرے میں موجود دیگر بوڑھوں کے احترام کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے مسلمان کی عزت کرنا اللہ کی تعظیم میں سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا۔ لوگوں نے اسے جگہ دینے میں تاخیر کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اہل ایمان میں امام توسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 شخصوں کی تعظیم کرنا سنت ہے۔ نمبر 1، عالم دین، وہ شخص جو اپنی زندگی کو دین کے علم کے حصول کے لیے وقف کرتا ہے، دین کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 2، بوڑھا شخص، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ایسا شخص جس کا جسم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہو اور وہ دوسروں پر انحصار کرتا ہو۔ نمبر 3، حاکم وقت، اور نمبر 4، انسان کا باپ۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھوں کی عزت کا کمال یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بولا جائے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کا شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ان میں سے ایک نوجوان گفتگو کے لیے کھڑا ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ٹھہرو، بڑا کہاں ہے؟ بوڑھوں کی عزت کر کے اپنی عمر میں اضافہ کیجیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے شخص کو اس کی عمر کی وجہ سے عزت دیتا ہے تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کی عمر بڑھا دے گا جو بڑوں کی عزت کرے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں لمبی عمر کی بشارت ہے اور ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا کہ میرے بال کیوں سفید ہوتے جا رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے وہ بوڑھے ہونے لگے
تو ان کے والد کے بال سفید ہونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی سے پہلی مرتبہ عرض کی کہ اے اللہ میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نفسانی خواہشات سے دور ہو چکا ہے اور اس میں زندگی کے تجربات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنے فیصلوں میں بہتر ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح سفید بالوں کے بارے میں کچھ اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ کیا انہیں اکھاڑنا چاہیے یا نہیں؟ کیا سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں؟ حضرت عمر بن شیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، کیونکہ بڑھاپے میں بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے، اور جب کوئی مسلمان ایک بال سفید ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتے ہیں، ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا خصاب کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے میں بالوں کی سفیدی کو خصاب کے ذریعے سے بدل ڈالو، اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودی اور نصرانی خضاب نہیں لگاتے تھے، لہذا تم ان کے مخالف عمل کرو، یعنی غضاب لگاؤ۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میدے کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی اور چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگنا جائز ہے، اور زندہ خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دباغت دیے ہوئے اور بغیر بال کے چمڑے کے جوتے پہنے اور اپنی داڑھی مبارک پر زعفران اور وارش یمن کے علاقے سے ملنے والی ایک گھاس سے رنگ لگایا۔ مہندی لگانا جائز سمجھا جاتا ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک رنگ لگانا جائز نہیں سمجھا جاتا، جبکہ آج کل کے دور میں مختلف قسم کے کیمیائی پروڈکٹس استعمال کرتے ہوتے ہیں جو جلد پر لگنے کے بعد جلد کو بھی سیاہ دکھا سکتے ہیں۔ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات سرخ اور زرد رنگ کے غضاب لگائے، لیکن سفید بالوں میں زیادہ رنگ کے غضاب استعمال سے متعلق ایک حدیث ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قافہ کو لایا گیا جن کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا رنگ بدلو مگر کالا رنگ نہ لگاؤ۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی قومیں آئیں گی جو کبوتر کے پپوتوں کی طرح کالے رنگ کا غضاب کریں گی، اور وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گی۔ یہ واضح کرتا ہے کہ کالا رنگ نہیں لگانا چاہیے، تاہم مختلف رنگوں کی مہندی یا دیگر پروڈکٹس استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 اقسام کے بال منڈوانے سے منع کیا ہے۔ سر کے تمام بال نہ منڈوانا، بلکہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے بالوں کی طرح ٹکڑے میں منڈوانا،
سر کے درمیان سے بال مڈوانا اور اطراف سے بال چھوڑ دینا، اطراف سے بال مڈوانا اور سر کے درمیان سے چھوڑ دینا، سر کے اگلے حصے سے بال مڈوانا اور پیچھے سے چھوڑ دینا، یہ سب فیشن مغربی معاشرت سے ہمارے معاشرے میں آ گئے ہیں، جو کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بالکل بھی مناسب نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال صحبت اور شفقت سے انسانی جسم میں بھی عدل کا خیال رکھا گیا ہے، تاکہ سر کا کچھ حصہ مڈا کر اور کچھ حصہ چھوڑ کر سر کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے۔ بالوں کے کچھ حصے کو کٹوا کر سر کا ننگا کرنا اور کچھ حصے کو ڈھانپنا ظلم ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جس کے سر کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا اور کچھ حصہ چھوڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا یا تو سر سارا منڈوا لو یا سارا چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم صرف بچوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ جوان اور بوڑھے تمام افراد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھوں کی عزت و احترام کریں۔ اگر ہم گھر میں یا کہیں اور بیٹھے ہوں اور ماں، والدین، بوڑھے، دادی، دادا یا کوئی بوڑھا رشتہ دار آ جائے تو ہمیں اس کی عزت کرتے ہوئے کھڑا ہونا چاہیے، ان کو سلام کرنا چاہیے، ان سے بیٹھنے کی درخواست کرنی چاہیے۔ جب ہم کہیں جا رہے ہوں اور راستے میں کوئی بوڑھا شخص ملے تو اس کا احترام کرتے ہوئے سلام کریں۔ اگر اس کے پاس سامان ہو تو اسے اٹھا کر مدد کریں۔ اسی طرح جب ہم کسی ٹرین یا گاڑی میں سفر کر رہے ہوں اور کوئی بوڑھا شخص مل جائے اور بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو ہم اپنی جگہ اس کو بٹھا کر عزت دیں اور اس کی دعائیں لیں۔ مفتی احمد یار خانی نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بزرگوں کی دعائیں زیادہ مقبول ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سفید داڑھی اور بالوں والے بزرگوں کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی روشنی سے یہ توفیق دے کہ ہم بڑھاپے میں بھی ان بزرگ حضرات کی عزت و احترام کریں۔ ناظرین، اسلام میں موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے جاری ہونے کو بہترین انجام سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور اسلامی کتب میں مختلف روایات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 9 طرح کے بوڑھے افراد ایسے ہیں جن کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 1، ایمان پر استقامت رکھنے والے بوڑھے، وہ افراد جو اپنی زندگی میں ایمان پر قائم رہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی قوی امید ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ والدین کی خدمت کرنے والے بوڑھے جو والدین کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو نیکی اور خیر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ان کے لیے موت کے وقت کلمہ طیبہ جاری ہونے کی قوی امید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کا بڑھاپے میں ساتھ پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، وہ خسارے میں ہے۔ نمبر 3، نماز کے پابند بوڑھے، وہ افراد جو پوری زندگی میں نماز کے پابند رہے ہوں، ان کے لیے
موت کے وقت کلمہ طیبہ جاری ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جو اسے قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا۔ نمبر 4، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بوڑھے، وہ جو اپنی زندگی میں دوسروں کو حقوق ادا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نمبر 5، قرآن کے حافظ اور قاری بوڑھے، جو بوڑھے افراد قرآن کے حافظ یا قاری ہیں، ان کے لیے موت کے وقت کلمہ طیبہ جاری ہونے کی خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنے حافظ کے لیے شفاعت کرے گا۔ نمبر 6، اللہ کا ذکر کرنے والے بوڑھے، جو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی موت کے وقت کلمہ جاری ہونے کی بشارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں۔ دعا کرنے والے اور بخشش مانگنے والے بوڑھے، جو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ان کی زبان پر موت کے وقت کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور نماز کے لیے جھکتے ہیں۔ نمبر 8، حج اور عمرہ کرنے والے بوڑھے، جو حج یا عمرہ کرتے ہیں اور وہاں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ان کے لیے نیک انجام کی بشارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مقبول حج بدلہ صرف جنت ہے۔ نمبر 9، نیک اولاد چھوڑنے والے بوڑھے، جو اپنی اولاد کو نیکی اور دینداری کی تربیت دیتے ہیں، ان کے لیے بھی موت کے وقت کلمہ طیبہ جاری ہونے کی بشارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ اعمال ایسے بوڑھے افراد کو اس سعادت کا مستحق بناتے ہیں کہ ان کی زبان پر موت کے وقت کلمہ طیبہ جاری ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے